آگے بڑھتے ہیں جناب، اور جہاں پہ آپ کے اوپر اتنی مالی مشکلات کا بوجھ ہے تو ہمارے جو ننھے منھے چھوٹے اسکول میں جانے والے بچے ہیں ان کے کاندھوں پر بھی بڑا بوجھ ہے. اور پڑھائی بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جو پڑھائی کی جو کتابیں ہیں، جو بیگ ہے جس میں بھر بھر کی کتابیں کاپیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ بڑا بوجھ بن جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. بچوں کے جو ہیوی بیگز ہیں، ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیگز کندھوں پہ اٹھائے اسکول میں آ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا ان کو اس کو لے کے بھی کیری کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں جی اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا جائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ اور ہم باقی ملکوں میں تو اس طرح کا سسٹم نہیں دیکھتے ہیں. اشفاق بھائی، باقی ملکوں میں یا کوئی اچھے اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بیگز میں بکس ہوتی ہیں تو وہ ان کے لاکرز ہوتے ہیں، وہاں پر رکھ لی جاتی ہیں، اور پھر اس بنیاد پہ ان کو ایک دو چیزیں لے کے آنی ہوتی ہیں اور باقی ڈسٹریبیوٹ. یا پھر وہ ایسا میکینزم بنا دیتے ہیں کہ جس کے تحت اگر کسی چیز کا، کسی بک کا آج یوزیج نہیں ہے تو وہ بچے نہ لے کے جائیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ 5 سال 7 سال کی عمر کے بچے، 6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بھی اتنا ہیوی بستہ ہوتا ہے کہ وہ بستہ اٹھانا میرے لیے بھی مشکل ہے. ہم نے آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے تب بھی یہ سیگمنٹس وغیرہ کیے تھے، باقاعدہ بیگ اٹھا کے یہاں پر رکھے تھے، نیچے رکھے تھے، اور میں نے خود بتایا تھا کہ یہ میرے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ یہ اٹھاؤں. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہماری تو جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی، جسمانی نشو نما ہونی تھی، ہوگی. اب یہ بچے ہیں گروئنگ ایج میں. اب اس کے اندر آلریڈی ان کے اندر یوں اٹھا کے آپ کے اندر یہ اس والی یہ کیفیت جھکاؤ والی ہم والی کیفیت ہم بیٹھ کے آپ کو پوسچر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پوسچر کیا ہونا چاہیے، اور یہ بچے جب اتنا ہیوی بیگ اٹھا کے جب چلیں گے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا نا آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے، ان کے کندھے ڈروپی نظر آئیں گے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشو نما متاثر ہوتی ہے، بچوں کی ہائٹ بھی متاثر ہوتی ہے، ان کا ذہن، ان کی گردن، ریڑھ کی ہڈی، ٹرالی بیگز بھی دیے جاتے ہیں. یہ بھی ظاہر ان کا ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی تو گھروں میں نہیں رہتا، اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، تو وہاں سے نیچے لانا لے جانا وہ ایک دقت ہے. اس کے بعد یہ ان کی ٹرالی اگر متاثر ہو جائے تو اس کو گھسیٹنا ایک الگ، کیونکہ ٹرالی کا بھی ایک اپنا وزن ہوتا ہے. تو کوئی بھی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میکینزم نہیں ہے، اور میرے خیال میں اسکولوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اس بارے میں سوچتا، اور آپ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. جب آپ کالج میں جاتے ہیں اس وقت آپ کے بیگز بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں. بالکل، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جتنا بڑے آگے جو ہے وہ ایک کتاب پہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ لیکن یہ جتنی چھوٹی کلاس میں کبھی ایک لیکچر ہوتا ہے یا 2 لیکچر، ایک لیکچر ہوتا ہے. تو بہرحال اس پر ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک خراب صورتحال ہے. تو اس پر انور خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. انور، بول کے ہم تھک چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اس بابت شاید یہی بستے ٹیچرز کو بھی اٹھوائے جائیں، یا اسکول کی انتظامیہ کو، ٹیچرز تو خیر خود بھی وہاں پر جاب کریں، انتظامیہ کو اٹھوائے جائیں تو شاید ان کو کچھ اس بارے میں احساس ہو کہ بچے کس مشقت سے گزر کر، اور ان سڑکوں سے، ان گلیوں سے، بعض بچے پیدل چل کے بھی جاتے ہیں ٹریفک کو کراس کرتے ہوئے. بڑا مشکل صورتحال ہے. جی دیکھیں اشفاق، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کم و بیش صوبہ سندھ کیا پورے پاکستان کے کم و بیش تمام اسکولوں کے اندر بچوں کو اس صورتحال کا سامنا ہے. اور اس صورتحال کے نتیجے کے اندر بچوں کو بنیادی طور پر صحت عامہ کے 2 سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو مختلف ہسپتالوں کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر، نجی اور سرکاری ہسپتالوں کے اندر بچوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس، جہاں پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ بچوں کی جو نشو نما ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، کرو آیا ہے ان کے جسم کے اندر. اور بچے جب کم و بیش صبح 6 بجے اسکول کے لیے اٹھ جاتے ہیں، صبح 6 بجے اٹھنے والے یہ بچے کم و بیش 1 گھنٹے سے سوا گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے اسکولوں میں پہنچتے ہیں. کیونکہ جو وینس ہوتی ہیں وہ بچوں کو لینے کے بعد جب اسکول پہنچتی ہیں، اس کے بعد جو بچے بھاری بھرکم، یعنی 7 سے 8 سال والا جو بچہ کم و بیش 15 سے 16 اور بعض بچے 20 سے 22 کلو ہیوی ویٹ اٹھانے کے بعد جب اسکولوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ غنودی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں. ان کی کیفیت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ان کا دل پڑھنے کی جانب نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر بعض اسکولوں کی جانب سے ایک میکینزم بنایا گیا ہے. انہوں نے 5 ورکنگ ڈے کو ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5 کے اندر تقسیم کیا ہے. تاہم یہ صورتحال چند اسکولوں کے اندر ہے. تاہم بڑی تعداد کے اندر جو اسکول ہیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کا اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکولز کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ اسکولوں کے خلاف
रजिस्ट्रेशन और दीगर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इस चीज़ को क्लास को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो इसके नतीजे के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। जी बिल्कुल अनवर, अब बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और ज़ाहिर एक सब्जेक्ट है, एक मजमून है, उसके जी 3 कॉपीज हैं, कोई टेक्स्ट वर्जन है, कोई इसका प्रैक्टिकल साइड का वर्जन है, और ये सारी किताबें जी ग्रामर की अलग है और आपकी लिटरेचर दुनिया की भर अलग है। में ये चीज कही जाती है कि अगर ये आप स्केड्यूल बना देना कि आज ये होना है। सदफ इतना कहा जाता है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर स्कूल में टीचर के पास कोर्स बुक होती है, आप बच्चों को लेक्चर दें, उन्होंने अपने नोटबुक में नोट करना है। हर बच्चे के लिए वो बुक लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। भारत में जो कि पड़ोसी मुल्क है, वैसे हम क्रिटिसाइज काफी चीजों में करते हैं, 1990s में 1993 में वहां पर एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसने एक उन्वान दिया था लर्निंग विदाउट द बर्डन। जबरदस्त। ठीक है, उस कमेटी ने ये तजावीज दी थे कि किस किस तरीके से इन चीजों को कम किया जा सकता है। थैंक यू मीनवाइल अनवर खान फॉर बीइंग विद अस। उस कमेटी तजावीज पर अमल दरामद तो हुआ होगा, मगर हमारे यहाँ तो कमेटी बन जाएगी लेकिन नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ जी इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं कि जो बच्चे हैं, इनके नाजुक कंधे, इन पर ये बोझ, इसके इनकी सेहत पर क्या असरात पड़ रहे हैं। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद परवेज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। ये मैं क्या किया जाए, मतलब ये तो मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में सर आपने कराची से एजुकेशन हासिल? जी बिल्कुल, यही बैग भारी उठाए। आपने भी, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, काफी प्रोग्राम भी किए हैं आपने। जी सर। और प्रैक्टिकली क्या असरात पड़ सकते हैं एक बच्चे की? आपने अपने तो बहुत सारी बातें आपने खुद कर दी क्या असरात पड़ते हैं, लेकिन मेडिकली मैं बताऊं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब बच्चा 10 किलो 12 किलो का वजन लेके, खुद उसका वजन 40 किलो है, 35 किलो है, वो बल्कि 23 किलो 22-23 किलो ये है। अब वो जब लेके जाता है तो हमारी ये स्पाइन है ना, स्पाइन में चेंजेस आ जाते हैं। वो ग्रोइंग एज होती है, हम लोग उस चीज से गुजर चुके हैं। ग्रोइंग तो वो वर्टिब्री जो स्पाइन है वो शेप ले लेती है, और वो एक बीमारी है जिसको हम बाद स्कोलियोसिस कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, और काइफोसिस कहते हैं। तो कुबड़ा हो जाता है वो, आम अल्फाज में ये कहना। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग इसकी अब सर्जरी करने लगे हैं। अच्छा। ये इतना ज़्यादा हो गया है, जो आप ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात आपने उठाई है, और इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। उस प्लान को हमें सीधा करना पड़ता है, और स्पेशली लड़कियों के जब, और घर वालों को मालूम नहीं होता, जब शादी की उम्र आती है तो कहते हैं मेरी लड़की तो यूँ चल रही है, यूँ चल रही है, तो देखते तो स्पाइन कर्व हुआ, वो उसी वजह से कि बैग उसने उठाया था। तो उसकी हमें सर्जरी करते हैं। ये बहुत मेजर सर्जरी है और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। तो इसका आपने जैसा बताया बहुत आसान हल है, दुनिया भर में होता है कि जैसे सर ने कहा किताबें लॉकर में रख दें, किताबों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेक्चर दे रहे हैं, अगर फर्ज करें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो वो हर बच्चे के नोटबुक होना जरूरी है। आपके पास व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर आप वो जो उस बुक से आप बताएं। उसके बाद ये है कि वो बच्चे उसको अपनी नोटबुक में लिखें, घर जाके बुक से उसको टैली कर लेंगे। हर जगह यही अच्छा, होमवर्क भी उन्हीं बुक से दिया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाई जा रही है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन? इसको अगर सख्ती की जाए इस पे तो ये हो सकता है। ऐसा कोई बहुत से अच्छे स्कूलों में है, और बाहर मुल्कों में जैसा आपने कहा बिल्कुल है। ये हमने खुद देखा है कि वहाँ जब जाते हैं तो वो हल्का से एक छोटा सा बैग लेके जाते हैं जिसमें नोटबुक होता है, जैसे सर ने कहा। तो ये दूसरी बात ये होती है कि आजकल तो लर्निंग विदाउट पेपर हो गया है, हॉस्पिटल्स हमारे हो गए नो पेपर, टैबलेट, आईपैड, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो बहुत आसान है। दूसरा ये मेरा कहना था आपसे कि वालिदैन का भी कुछ फर्ज है। टाइम टेबल दिया जाता है स्कूल से कि आज उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, तो वो रोजाना रात को कॉपीज चेक कर लें। वो बच्चा बैग में हर चीज भरा होता है, वो सुबह उठाता है लेके चला जाता है, उस डायरी के मुताबिक उसको चीजें सारी मज़ामीन के पीरियड्स होते हैं एक दिन में सारे नहीं होते, किसी दिन में। नहीं, स्कूल में हो जाते हैं सर। तो बहरहाल उसको चेक कर लेगा, कोई चीज नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, तो उसकी किताब निकाल दें। ये आपने बैग का कहा, ये उसमें एक बात और बच्चों के लिए मैं सर कहता हूँ कि बच्चे बाजों का एक तरफ रखते हैं बैग, जबकि 2 स्ट्रैप होते हैं, तो अगर बेचारा मजबूरी है तो दोनों स्ट्रैप जरूरी है। इस पे मजीद आपसे भी राय लेंगे। डायरेक्टर स्कूल्स राफिया जावेद मल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राफिया साहिबा। ये एक ऐसा मसला है कि हमारे साथ जो है वो बैठे हुए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर परवेज साहब, और वो भी अपने बचपन से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, हम भी अपने बचपन से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, बातें करते आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये बड़े मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी आज यही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, या कौम के बच्चे। तो क्या किया जाए, और आप लोग क्या इस बारे में कोई डिस्कशन होती है, कुछ सोचते हैं कि ये तो बड़ा अजाब है बच्चों के लिए?
پہلی تو میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے سمپلی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا یہ سنا کہ مطلب بچوں پہ بوجھ پڑتا ہے، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ اسکول بیگس کی بات کر رہے ہیں. جب مجھ سے آپ نے انٹرویو لیا اس سے پہلے مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ مجھے کس پہ بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ہم نے میٹنگ کی ہے اسکول سے کہ یہ جو بھاری بستے آپ بچوں کو ڈال دیتے ہیں تو اس سے ان کی کمر میں درد ہوتا ہے. کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں، نہ ریگولیٹر ہوں. ہم آپ سے ان کی کمر درد کا نہیں پوچھ رہے، اب اس کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالا جائے. فنش مائی پوائنٹ آف ویو لیڈی، لیٹ می فنش مائی پوائنٹ آف ویو. جی آپ کو ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا میڈم. جی تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں کمر درد کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں صرف ایک ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں، نہ ریگولیٹر ہوں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی. میں ایک ماں بھی ہوں، میری بچی بھی اسکول جاتی ہے تو جب وہ بھاری بیگ لیتی ہے تو اس کو بھی کمر میں درد ہوتا ہے اور جوائنٹ پین ہوتا ہے، شولڈر میں بھی درد ہوتا ہے. یہ مجھے بھی احساس ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. میں اس پوائنٹ کی طرف سے آ رہی تھی، آپ بیچ میں ہی مجھ سے سوال پوچھنے لگی تو چلیں آپ بات کیجیے. اگر آپ کو صرف سوال چیخ کر پوچھنا ہے تو پھر آپ جواب میڈم آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے، ہم نے آپ کو اس لیے دعوت دی ہے. What is this? رافع صاحبہ بیسکلی وہ مس انڈرسٹینڈنگ بیسکلی ان کو ہوئی، وہ اسی پوائنٹ پہ بیسکلی آ رہی تھی. اصل میں وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس پوائنٹ پہ اسی وجہ سے وہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں ایجوکیشنسٹ صرف نہیں ہوں تو وہاں پر انٹرپشن ہوئی تو وہ شاید سمجھیں کہ ان کی بات کو ہم سننا نہیں چاہتے، تو شاید اس وجہ سے انہیں یہ ہوا. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے. مسئلوں کے حل اس طرح نکلیں گے، کافی سوچ بچار کی، اور دوسرا برداشت اور تحمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے، جیسے میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ لرننگ وداؤٹ برڈن، اس کے اندر بھارت کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر اس کمیٹی کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک گائیڈ لائنز جاری کی. گائیڈ لائنز یہ جاری کی کہ جو پری پرائمری کے بچے ہیں ان کے پاس بیگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میکسیمم لمٹ فار کلاس 1 and 2 از 1.6 and 2.2 kg، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ بنا 1.6 and 2.2 kg. اچھا فار دا ریسٹ آف دا کلاسز ایٹ دا پرائمری لیول دیر از اے کیپ آف 2.5 kg، ٹھیک ہے. اور کلاسز 6 سے 8 تک پھر وہ 4 کلو سے زیادہ کا اسکول بیگ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آفٹر ورڈز دا میکسیمم لوڈ لمٹ از 5 kg اینڈ اٹ از فار دا کلاس 8. اب مجھے یہ کلاس 12 سوری، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان گائیڈ لائنز پہ ان کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہوگا، ظاہر ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی میکینزم ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تو نہیں ہے. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں راؤنڈڈ شولڈر سے لے کے پھر لمبر پین سے لے کے بیک پین سے لے کے مسل سٹرین سے لے کے اسٹف نیک سے لے کے 10 طرح کے مسائل میں مبتلا آتے ہوں گے، ان کی کریکشن کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مسلسل یہ بیگ تو پہننا ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے پاس. ایکچولی آرتھوپیڈک میں دیکھیں جنرلی جو ہوتے تھے نا وہاں پاس مڈل ایج اور اولڈ ایج کے لوگ آتے تھے، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ بالکل بچے ینگ ایج کے ہمارے پاس آنے بہت شروع ہو گئے. بہت پیشنٹس کی ایک خاصی تعداد ان کی ہوتی ہے اور ہم اب اس کو ہٹا دیتے ہیں موبائل وغیرہ کے، لیکن بیگ کی جہاں تک بات جس میں ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں بیگ پہ، تو بیگ سے بچے ہمارے بہت آ رہے ہیں جن کا ویژن پہ بھی اثر پڑ رہا. آپ نے فزیکل بتایا نا وہ سب آپ نے بتا دیا، ویژن پہ اثر پڑا. ان کی ہمیشہ گردن ایسی ہوتی ہے اور گردن اور بیگ کا تو بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر گھر جا کے وہ موبائل فون یوز کریں گے تب بھی وہ ایسی پوزیشن میں، تو یہ تو کنٹینیوسلی لائک موسٹ آف دا آورز آپ کے دن کے چھوٹے بچوں کو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں دوائیں دینی پڑتی ہیں. اچھا ظاہر ہے اب وہ بچہ اس کو آج آ گیا ہے، اتنا تھکا ہوا ہے، گردن یوں ہو گئی، اس کو پین ہو رہا ہے، سویلنگ ہو گئی اس کو یہاں پہ، تو جب تک آپ دوا نہیں دیں کیسے اسکول صبح جائے گا؟ اور سوچیں جب آپ کی فزیکل انرجی پوری ڈرین ہو جائے گی تو آپ کی مینٹل کیپیسٹی کیا رہے گی، آپ لرن کیسے کریں گے؟ بچہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، کل میں اسکول کر نہیں جاؤں گا، وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے اس وزن کے ساتھ. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلٹ ان کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں اور اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا جسٹ ان کیس اگر بچپن میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے تو کیا یہ جو آپ نے بچپن میں اتنے بھاری بیگ اٹھائے اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے ہمیں گروئنگ ایج ہے نا بچوں کی، آپ جس طرح رکھیں گے ویسے گرو ہوگا. اسپائن ہماری سیدھی ہوتی ہے
اور اگر آپ اس کو مستقل ٹیڑھا کر کے تو رائٹ ٹریگا گرو ہوگا. تو ہماری بہت سی بیماریاں جس میں آپ ایکسرے کرائیں تو اسپائن بالکل ٹیڑھی ہے, اس کو ہم اسکولیوسس کہتے ہیں. اسپائن آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے, اس کو ہم لارڈوسس کہتے ہیں. پیچھے کی طرف جو اس کو کائفوسس کہتے ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں جو بچوں کو ہو رہی ہیں. سر اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ سے میرے خیال میں میری بات ہو رہی تھی تو وہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو انسان کو کوئی بھی کمر سے ریلیٹڈ تکلیف ہوتی ہے نا, وہ ایک دم نہیں ہے کہ کل کچھ ہوا تو اس سے تکلیف ہوگی. وہ اوور دا ایئرز ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر ہم فرض کریں ہماری جو ورٹیبرز میں کوئی ایشو ہوا تو ہمارے جو مسلز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا مطلب بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسل اسپیزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویکنس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے وہ پرابلمز کھل کے سامنے آتی ہیں. وہ پھر کرونک ڈیزیز کہلاتا ہے. ہم لوگ جیسے ایکیوٹ اور کرونک کہتے ہیں, وہ کرونک اور کرونک کا علاج بھی مشکل ہے. اور یہ تو دیکھیے 45-50 کے بعد تو ہونا ہی ہے ایجنگ پروسیس, لیکن اگر یہ 10 اور 15 سال میں ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس بچے یا بچی پہ کیا اثر پڑے گا. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر محمد پرویز صاحب. آپ نے ہمیں باتیں ایسی بتائیں جو کہ کنسرننگ ہے, لیکن اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں, جا کر اسکول کی انتظامیہ سے بات کریں, اور اب پیرنٹس اگر ایک ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سنیں بھی اور اس بات کے پر توجہ بھی نہیں واقعتاً سنیں گے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ڈائلاگ از ایوری تھنگ. آپ جا کے جب ایک فورم کے ذریعے اپنے کنسرنز رکھیں گے تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم, اور میکینزم بنائیں گے جی, کافی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں.